جی اچھا، تو میں ایک جماعت المسلمین نام کی ایک جماعت ہے، تو میں ان سے مطلب وہ مجھ سے بات کر رہے تھے، تو وہ یہ بولتے کہ وہ جو قبر کا عذاب ہے وہ مٹی کے قبر کے اندر نہیں ہوتا، وہ برزخ میں ہوتا ہے، اور وہ تکفیر کرتے سارے علماء کی، سارے فرقوں کی، جو یہ مانتے کہ جانتا جو ہوں میں قبر کا عذاب ہے وہ مٹی کے نیچے ہوتا، تو اس کا وہ۔ اور وہ دلیل سورہ زمر سے ادھر ادھر سے دیتے کہ بھائی دیکھو روح جو ہے وہ اللہ کے پاس ہے، تو عذاب یہ مٹی کے نیچے کیسا ہو سکتا ہے، یہ قرآن کے خلاف ہے ایسا۔ آ جائیے۔ یہ جو عذاب قبر کا آپ انکار کر رہے ہیں، تو صریح حدیثوں کا انکار آپ یا جو بھی کر رہا ہے، صحیح بخاری کی کتنی واضح حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر دو قبر والوں کے پاس سے ہوا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر ایک لکڑی کا ٹکڑا وہاں پہ گاڑ دیا، اور آپ نے وضاحت فرمائی کہ ان قبر والوں کو جو ہے عذاب ہو رہا تھا، اور آپ نے کہا کہ یہ جو لکڑی ہے یہ جب تک جو ہے ہری بھری رہے گی عذاب میں تخفیف ہوگی۔ یہ بہت ہی واضح اور کلیئر حدیث ہے کہ قبر کے اندر عذاب ہوتا ہے۔ اچھا، اس کا یہ منکر حدیث ہے غالباً کفایت بھائی، یہ لوگ جو عذاب قبر کا انکار کرتے ہیں عموماً منکرین حدیث میں سے ہیں، اور غالباً منکرین حدیث میں سے نہیں، تو صحیح بخاری کی حدیث ہے نا، کیوں صحیح بخاری کی حدیث نہیں مانتے؟ نہیں شیخ صاحب، وہ یہ مانتے کہ جو قبر کا مراد ہے ادھر قبر کا مطلب زمین کے نیچے کا حصہ نہیں ہے، قبر کا مطلب برزخی قبر کی بات ہو رہی ہے اسی لیے میں نے یہ حدیث پیش کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہ ٹہنی کیوں گاڑی؟ اگر قبر کے نیچے کا حصہ مراد نہیں ہے تو اللہ کے نبی نے وہاں پہ، یعنی آپ گزر رہے ہیں ایک لوکیشن کی طرف اشارہ کیا کہ یہاں پہ دو قبر ہے اور یہاں پر جو ہے وہ لکڑی گاڑ رہے ہیں، کیوں وہاں پہ کیوں گاڑ رہے ہیں اگر وہاں کا کوئی تعلق نہیں ہے تو؟ جی آپ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ جی میں سمجھ گیا آپ کی بات۔ تو وہاں پہ لکڑی کیوں گاڑے، اس کا کیا جواب ہے؟ وہ بولے بس مطلب وہی بولے بس نشانیہ طور پہ کہ بھائی جب تک یہ صحیح سلامت رہتا وہ تنا تب تک عذاب ہوتے رہتا، اس کے بعد تب تک عذاب نہیں ہوتا، مطلب وہ ایک نشانیہ تو طور پہ وہاں اس کا گاڑنے مطلب کی کوئی ضروری نہیں تھی، وہ تو شفاعت کے لیے آپ نے کہا، لیکن قبر پر وہ تو کہیں بھی ایسے بھی بول دیتے، آپ کہیں بھی گاڑتے کہیں بھی رکھ دیتے، لیکن قبر ہی پر کیوں رکھے اس کو؟ تو وہ اس بات کی دلیل ہے کہ صاحب قبر کو بھی عذاب ہوتا ہے۔ بلکہ دوسری شیخ صاحب روایتوں وہ میں لوگ کیا ہے، دوسری روایتوں میں کیا ہے کہ شبی معراج کی حدیث پیش دوسری کرتے روایتوں کہ میں کیا ہے کہ باقاعدہ جو ہے دوسری مخلوقات سنتی بھی ہیں، یعنی صاحب قبر کی جو آواز چیخ و پکار ہے وہ سنتی ہیں، باقاعدہ سنا، یہ انسان نہیں سنتا ہے، دوسرے لوگ سنتے بھی ہیں، یہ خود اس بات کی دلیل ہے کہ وہیں سے آواز آ رہی ہے۔ اچھا یہ بھی تو کفایت بھائی ہے نا، یہ قبر تنگ ہو جاتی ہے یعنی اس کے مردے کے اوپر، تو اگر قبر مراد نہیں ہے تو پھر وہ تنگ ہونے کا کیا مطلب ہے؟ یعنی اگر ہوا میں یا فضا میں یا کسی اور سیارے پہ یا کہیں بھی وہ اس کا عذاب ہوتا ہے آپ کے حساب سے، تو جو قبر کی روایتیں ہیں اور صریح روایتیں ہیں جس میں یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ وہ مٹی اور قبر زمین وہ ساری چیزیں سمجھ میں آ رہی ہیں صریح طریقے سے، قبر کا تنگ ہونا، تو تنگ ہونے کا کیا مفہوم ہے اور پھر قبر کے تنگ ہونے کا کیا مفہوم ہے؟ اگر قبر مرادی نہیں، میں تو صرف عذاب کا ان کا سمجھ رہا تھا آپ کے سوال کا مطلب، لیکن آپ تو گویا عذاب جو آپ مانتے ہیں وہ عذاب مانتے ہیں لیکن قبر والا عذاب نہیں مانتے ہیں، یعنی قبر کے اندر نہیں عذاب ہو رہا ہے، گویا آپ یہ سوال کریں کہ فائدہ ہے نا، قبر کے اندر عذاب نہیں ہو رہا، کہیں ہو رہا ہے عذاب لیکن قبر کے اندر نہیں ہو رہا ہے۔ یہ جو بول رہے ہیں کہ عذاب نہیں ہوتا ہے، یہ کیا مانتے ہیں؟ یہ مانتے ہیں کہ جسم کو عذاب ہو رہا ہے یا مانتے ہیں کہ روح کو عذاب ہو رہا ہے صرف؟ شیخ صاحب یہ مانتے کہ روح کو عذاب ہو رہا ہے، یا تو روح کو عذاب ہو رہا ہے یا روح کو نیا جسم دیا جا رہا ہے برزخ میں، اس پہ عذاب ہو رہا ہے۔ یعنی یہ مانتے ہیں کہ جسم کو عذاب ہو رہا ہے، نیا جسم دیا جاتا ہے برزخ میں، جیسا شہید کو سبز تو اس کی کیا دلیل ہے کہ نیا جسم دیا جاتا ہے؟ اس کی کیا دلیل ہے؟ وہ یہ دلیل دیتے کہ جب شہید کی روح کو سبز پرندے کے اندر ڈالا جا سکتا تو اور ایک جسم دینے پہ تو اللہ نہیں، نیا جسم دیا جاتا ہے، اس کی کیا دلیل ہے؟ اچھا جو لوگ کہتے ہیں نیا جسم دیا جاتا ہے، تو جو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان کو پیدا کرے گا، وہ نیا جسم لے کر کے آئیں گے یا اسی جسم کو اللہ تعالیٰ زندہ کرے گا؟ کیا مانتے ہیں وہ یہ بولتے کہ شب معراج میں جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے تھے تو لوگوں کو عذاب ہو رہا تھا، جو جھوٹ بولتا تھا اس کا سر کچلا، تو نہیں میں یہ پوچھ رہا ہوں اگر یہ نیا جسم کی بات کر رہے ہیں تو جو قیامت کے دن جو اٹھایا جائے گا نئے جسم کے ساتھ اٹھایا جائے گا؟ نہیں تب تو روح لوٹائی جاتی نا واپس، وہ یہ مانتے ہیں تب تو یہ جسم سے اٹھایا جاتا۔ تو جب اس جسم کے ساتھ اٹھایا جا سکتا ہے قیامت کے دن، تو برزخ میں اس جسم پر عذاب کیوں نہیں دیا جا سکتا ہے؟ جی جب قیامت کے دن اس پرانے جسم سے اللہ تعالیٰ پیدا کر سکتا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بل یرید کیسے ہے، لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بنفس اللوامہ ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ بلا قادرین علی ان نسوی بنانا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ انسان کو لگتا ہے ہم اس کی ہڈیاں نہیں جمع کر سکیں گے، ہم تو اس کی پور تک درست کر دیں گے۔ تو جب عظامہ کہا ان کی ہڈیاں، بنانا کہا اس کے پور، تو اس کا مطلب اسی جسم کی بات ہو رہی جو دنیا میں موجود تھا۔ تو جب دنیا کے جسم کو اللہ تعالیٰ زندہ کر سکتا ہے قیامت کے دن، تو اس کو عذاب کیوں نہیں دے سکتا؟
بلکہ ایک اور حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے جو بنی اسرائیل کی شخص کے بارے میں، کہ اس نے اپنے جسم کو لوگوں کو حکم دیا تھا کہ میرا جسم جلا دیا جائے اور میری راکھ آدھی ہواؤں میں آدھی پانی میں بہا دی جائے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے جسم کو زندہ کیا تھا. اللہ تعالیٰ چاہتا تو اس کو نیا جسم دے سکتا تھا، پر اللہ تعالیٰ نے اس کو نیا جسم نہیں دیا. اللہ تعالیٰ نے اس کے جسم کو جمع کیا اور اس کے بعد اس سے سوال کیا. تو اللہ تعالیٰ کے لیے کیا بعید ہے، اللہ کی قدرت سے کیا ناممکن ہے. مسئلہ یہ ہے جو بھی شعبان بھائی نے اصولی بات کہی نا، کہ جو مسائل عالم برزخ سے متعلق ہیں وہ ہمارے مشاہدے میں نہیں ہوتے. تو کوئی آدمی جیسے اللہ تعالیٰ کے بارے میں بول دے نا جب تک میں دیکھوں گا نہیں مانوں گا نہیں، ان لوگوں کا معاملہ لگتا ہے ایسا ہی ہے کہ قبر کھودی جا رہی ہے تو کیونکہ دکھ نہیں رہا ان کو کہ کہاں قبر میں عذاب ہو رہا ہے تو ان کے حساب سے عذاب ہی نہیں ہو رہا. بھائی وہ عالم برزخ ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کی سماعت اور بصارت کا ایک محدود دائرہ رکھا ہے جو عالم دنیا میں، جو ہماری دنیا ہے نا، اس میں ہی ممکن ہے. اس دنیا کے پار جو عالم برزخ ہے، وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ، ان کے پیچھے جو برزخ ہے، عالم برزخ کے معاملات ہم پر پوشیدہ رکھے گئے ہیں، وہ امور غیبیہ سے متعلق ہے. جو چیز امور غیبیہ سے متعلق ہوتی ہے ان میں غور و فکر اور تعمق نہیں کیا جاتا، نہ ان کی مروی کسی چیز کو ماننے کے لیے رویت کو شرط قرار دیا جاتا ہے کہ اللہ کے رسول نے اگر ایسا کہا ہے تو ہم کو دکھاؤ. بھائی اگر دکھ جاتا تو امتحان کس بات کا ہوتا، پھر تو مومن کافر سب ایک جیسے ہو جاتے. تو اس لیے کیونکہ قبر کھودنے پر ان کو دکھ نہیں رہا کہ عذاب کہاں ہو رہا ہے تو ہم دیکھیں گے تب مانیں گے، تو یہ تو عجیب سی بات ہے. باقی جہاں شیخ کفایت نے بھی بتایا حدیثوں کے اندر بھی عذاب قبر، اللہ کے رسول چاہتے ہیں تو عذاب قبر کے بجائے عذاب برزخ کا بھی سے بھی استعاذہ اور پناہ مانگ سکتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو عذاب برزخ سے بچا. پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص عذاب قبر کہا کہ اللہ تعالیٰ من فتنۃ عذاب القبر میں عذاب قبر کے فتنے سے تیری پناہ چاہتا ہوں. اس کا مطلب کہ جو عذاب ہوتا ہے وہ قبر میں ہوتا ہے. قبر خود ایک مقام ہے اور وہ عذاب کہاں ہوگا وہ لفظ میں ہی موجود ہے کہ وہ قبر میں وہ عذاب ہوتا ہے. تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ اتنی سری حدیثیں ہونے کے باوجود، اللہ کے رسول کی دعائیں ہونے کے باوجود کوئی اس کو تسلیم نہ کرے. اب اگر کوئی یہ کہتا ہے نہیں ہم کو دکھاؤ قبر کھود کر کے کہاں عذاب ہو رہا ہے، تو بھائی یہ تو ممکن نہیں ہمارے لیے. اگر یہی آپ دلیل مانگ رہے ہیں تو ایسی دلیل تو نہیں دی جا سکتی ہے. باقی حدیثوں میں تو صاف ہے کہ قبر میں عذاب ہوتا ہے. ان کے اشکال کی ایک بڑی وجہ جو صاحب نے بھی مینشن بھی کیا تھا کہ جب ان کی روح وہاں رکھ دی جاتی ہے الین سجین میں تو اس جسم سے اس کا کیا تعلق ہے. تو بھائی گرچہ روح وہاں رہتی ہے لیکن اس جسم سے اس کا لنک ہوتا ہے، اور لنک کو آج کے زمانے میں سمجھنا بڑا ہی آسان ہے کہ بھائی انٹرنیٹ پہ ہم کسی کو کسی سے لنک کر دیتے ہیں، کوئی ایک چیز کہاں ہوتی ہے کہاں سے لنک ہو جاتا ہے. لیکن ہم قرآن سے سمجھتے ہیں. قرآن میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ قرآن میں سورہ زمر سورہ 39 آیت 42 میں اللہ فرماتا ہے اللہ یتوفل انفس حین موتها. اللہ فرماتا ہے کہ جب انسان سوتا ہے تو اللہ اس کی روح کو نکال لیتا ہے، اس کو موت دیتا ہے، نہیں اس کی روح جو ہے نکال لیتا ہے. فرماتا ہے واللتی لم تمت فی منامها، جو ابھی اپنے نیند میں مری نہیں ہے، فیمسک التی قضا علیہ الموت ویرسل الاخرى. تو جو بندہ سوتا ہے، جیسے دو لوگ سو رہے ہیں، دونوں کی روح اللہ نکال لیتا ہے، تو جس کی موت آ گئی ہے اس کی روح کو روک لیتا ہے. جب اس کی روح کو روکتا ہے تو وہ جو یہاں جسم ہے نا وہ بھی آف ہو جاتا ہے، وہ بھی فوت ہو جاتا ہے. اور دوسری روح جس کو ابھی زندہ رہنا ہے اس کو بھی اللہ تعالیٰ نکالے ہوئے لیکن اس کو واپس بھیج دیتا ہے. تو اس سے کیا پتا چلا کہ جس کو زندہ رہنا ہے، نیند میں ہے، وہ زندہ ہے، اللہ تعالیٰ اس کی روح نکال لیتا ہے اور واپس بھیجتا ہے. لیکن جب نکالتا ہے اس کا یہ مطلب نہیں کہ مکمل طور سے اس جسم سے اس کا کوئی لنک نہیں بچا ہے. بھائی اس کی سانسیں چل رہی ہوتی ہیں، بستر پہ لیٹا ہوا ہے، بلکہ کبھی کبھی خواب میں آدمی دیکھتا ہے اس کی روح پتہ نہیں کہاں رہتی. جب بندہ سوتا نا اس کی روح نکل جاتی ہے. اب اس روح کے ساتھ اگر کوئی حادثہ پیش آتا ہے، کوئی ڈراؤنی چیز دیکھتی ہے وہ روح تو چیختی ہے، وہ روح تو چیخ اس کے باڈی سے بھی نکلتی ہے، اس کی جسم سے بھی چیخ نکلتی ہے. تو آپ دیکھیے کہ روح کہیں اور ہے، جسم کہیں اور ہے، لیکن لنک ایسا بنا ہوا ہے کہ اس روح کے ساتھ کوئی بھی حادثہ ہوتا ہے اس کا اثر اس جسم پہ ہوتا ہے. لیکن ہم پھر اس کو مردہ کیوں نہیں بولتے؟ اس لیے کہ بیداری کے عالم میں جو روح الگ کی جاتی ہے تو اس کا کنیکشن جو ہوتا ہے، لنک ہوتا ہے جسم سے، بہت مضبوط ہوتا ہے. وہ بھی ایک اسی لیے حدیث میں موت کہا گیا نا، اس کو نیند کو موت کہا گیا. ہم جو دعا پڑھ کے سوتے ہیں کیا بولتے ہیں؟ اللہم بسمک اموت، اے اللہ میں تیرے نام پہ مرنے جا رہا ہوں. اور جب ہم بیدار ہوتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا، اللہ کا شکر ہے جس نے ہمیں زندہ کیا مرنے کے بعد. یہ جو نیند کا مرحلہ ہے حدیث میں اس کو موت کہا گیا ہے. کیوں موت کہا گیا؟ کیونکہ روح نکل چکی ہے، موت میں روح نکلتی ہے. لیکن اس کو موت کہنے کے باوجود، حدیث میں نیند کو موت کہنے کے باوجود بھی بندہ زندہ ہوتا ہے، کیونکہ روح جو نکلتی ہے اور جو تعلق بنا رہتا ہے جسم سے، وہ تعلق بڑا مضبوط ہوتا ہے، بہت گہرا ہوتا ہے، اس لیے وہ زندہ ہوتا ہے. تو روح کہیں الگ ہے، جسم کہیں الگ ہے نیند میں،
تبھی تو اس کو موت کہا گیا, نکلی ہوئی تب ورنہ موت کیوں کہتے؟ موت کہنے کا مطلب روح نکل چکی ہے جسم سے, لیکن جسم سے ایسا اتنا مضبوط بنا ہوا کہ ابھی سانسیں چل رہی ہیں. تو یہ کہہ دینا کہ روح اگر علین میں رکھ دی گئی یا سجین میں رکھ دی گئی تو اب یہاں کیسے عذاب ہے, غلط بات ہے. جب نیند میں روح کہیں اور ہوتی ہے, جسم کہیں اور ہوتا ہے, دونوں کا لنک بنا رہتا ہے, تو ایسے ہی مرنے کے بعد بھی لنک ہو سکتا ہے. اب کوئی کہہ سکتا ہے کہ مرنے کے بعد لنک کیا تو وہ زندہ کیوں نہیں ہوا, تو اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ لنک کمزور ہوتا ہے, یعنی وہ لنک اس طرح نہیں ہوتا جس طرح سے سونے والے کے ساتھ ہوتا ہے. جس طرح سو رہا ہے اور زندہ ہے, اس کا جو لنک ہوتا ہے وہ الگ طریقے کا ہوتا ہے, اور نیچے جو مردہ ہے اس کا لنک الگ طریقے سے ہوتا ہے. تو اس چیز کو آپ دلیل نہیں بنا سکتے کہ روح الگ ہے تو جسم سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. نیند میں بھی روح الگ ہوتی ہے, جسم سے تعلق ہوتا ہے. جی شیخ صاحب میں یہ سمجھ گیا. اچھا ایک حدیث اللہ کے رسول کی اور دیکھ لیں, ایک دم بہت صریح حدیث ہے, یہ صحیح مسلم کی روایت ہے. صحیح مسلم حدیث نمبر ترقیم عبد الباقی کے اعتبار سے 2867 صحیح مسلم. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان هذه الامه تبتلى في قبورها. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس امت کو قبر میں ابتلا دیا جاتا ہے, یعنی عذاب دیا جاتا ہے. فلولا اللہ تدافنوا, تو اگر مجھے یہ خوف نہیں ہوتا کہ تم لوگوں کو دفن کرنا بند کر دو گے, اگر اس کا خدشہ مجھے نہیں ہوتا تو لا دعوت اللہ ان یسمعکم من عذاب القبر الذی اسمع منہ, تو میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا کہ اللہ تعالیٰ تم کو اس عذاب قبر سے سنا دے جس میں سے میں سنتا ہوں. لیکن یہاں پر صاف صاف عذاب کہاں ہوتا ہے اس کا ذکر موجود ہے کہ ان هذه الامه تبتلی فی قبورها, کہ اس امت کو قبر میں عذاب دیا جاتا ہے. اور آگے خود اللہ کے رسول فرما رہے کہ اگر میں سنا دیتا تم کو, کہاں سے سنا دیتے؟ قبر سے سنا دیتے نا. لیکن کس بات کا ڈر ہے مجھے کہ اگر تم کو سنا دیا تو تم دفن کرنا بند کر دو گے. کیوں دفن کر, اللہ کے رسول یہ کیوں کہہ رہے کہ تم دفن کرنا بند کر دو گے؟ یعنی اس لیے کہ نا کیونکہ عذاب قبر میں ہی ہو رہا ہے نا, اسی لیے تو لوگ ڈر کے مارے دفن کرنا بند کر دیں گے. اگر عذاب صرف روح کو ہوتا تو جسم دفن کرنا کیوں بند کر دیتے؟ لوگ تو سمجھ جاتے کہ عذاب تو پھر بھی ہو رہا ہے. تو اس حدیث سے تو بالکل واضح ہے کہ جو عذاب ہوتا ہے وہ قبر کے اندر ہی ہوتا ہے. جی جزاک اللہ. اچھا اگر یہ شبہ ہو رہا ہو, ایک اس کا جو تتمہ ہے, کہ اگر شبہ یہ ہو رہا ہو کہ بھائی جیسے کوئی سمندر میں مر گیا یا کوئی حادثے میں مر گیا, اس کے پر کھچے اڑ گئے, کچھ اس کا رہ ہی نہیں گیا, یا چلیے قبر میں تو دفن ہوا تھا مگر قبر ہی اکھیڑ دی گئی تو کہاں ہوا. دیکھیے وہی میں نے شروع میں جو کہا کہ ان کیفیتوں کا آپ ادراک نہیں کر سکتے. وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھتا ہے کہ کس طرح ان کا عذاب ہوگا, اور جو جس حالت میں مرا ہے اس کی قبر اسی طرح سے ہے. اگر کوئی سمندر میں ڈوب گیا تو اس کی قبر وہی ہے, مچھلیاں اسے کھا گئیں تو اس کی قبر اسی شکل میں ہے. یعنی وہ اس کو عذاب اللہ تبارک و تعالیٰ دیتا ہے, لیکن اب اس کی قبر بھی نامعلوم ہو گئی اور اس کے عذاب کی کیفیت بھی نامعلوم ہو گئی, دونوں نامعلوم ہو گئی. جو لوگ قبر میں ہیں ان کی قبر تو معلوم ہے لیکن عذاب کی کیفیت نامعلوم ہے. تو اس لیے جو یہ بات آئی نہ کہی گئی کہ بہت غور و خوض بلا وجہ کرنے کی ضرورت نہیں. عذاب ہوتا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ اس پہ قادر ہے, اس پہ ہمارا ایمان ہے, اور سیدھا اس کے خوف سے ہم کو عبادت میں بہتری کرنی چاہیے. یہ خواہ چھیڑنا آپ جس بھائی کی بات کر رہے ہیں ان کو لے آئیے آپ اسٹریم میں, یا ان کو اسٹریم کا آپ لنک دے دیجیے. جس بھائی کے بارے میں آپ بول رہے ہیں کہ ان کا یہ شبہ تھا, اگر وہ آپ نہیں ہے واقعتاً آپ کے کوئی بھائی ہیں جن کو یہ شبہ ہے, تو ان کو ہماری اسٹریم کا لنک دیجیے اور ہم کو بتا دیجیے گا کہ وہ آئے ہیں اس نام سے, ہے تو ہم لوگ انشاءاللہ تعالیٰ ان سے اسٹریم میں ہی بات کر لیں گے. اچھا شعبان بھائی نے جو کہا نا کہ کسی کو کوئی جانور کھا گیا, کچھ ہو گیا, بھائی اس کے ساتھ کوئی بھی حادثہ پیش آئے جسم ختم نہیں ہو سکتا. اس کو مثال سے سمجھیں کہ جسم تو بہت بڑا ہوتا ہے نا, 3.5 ہاتھ کا ہوتا ہے. ایک چھوٹا سا پودا جس کا بیج سوئی کے نوک کے برابر ہوتا ہے, اسے آپ زمین میں دفن کر دو اور اس کے بعد زمین ایک دم چٹیل میدان ہو جائے, اس پہ فرش ڈال دو, 100 سال تک وہاں عمارت کھڑی رہے اور وہ پودے کا کوئی نام و نشان دکھائی نہیں دے. لیکن 100 سال کے بعد وہ چٹان ہٹا دو نا, چھت ہٹا دو, تو وہ جو بیج زمین کے اندر آپ نے رکھا تھا نا, وہاں سے پودے نکلنے شروع ہو جائیں گے. اس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ذکر کیا ہے. سورہ فصلت میں اللہ فرماتا ہے وَمِنْ آیَاتِهِ أَن تَرَى الْأَرْضَ خَاشِعَةً, کہ اللہ کی یہ نشانی ہے کہ زمین کو تم دیکھتے ہو کہ زمین دبی ہوئی ہے. فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ, لیکن جیسے ہم زمین پر پانی برساتے ہیں, یعنی زمین ایسے چٹیل میدان ہے, زمین میں کوئی پودا نہیں ہے, زمین بالکل سوکھی ہوئی ہے, ایک دم ختم ہے, ہزاروں سال تک ایسے زمین پڑی رہے گی اگر اس پر سوکھا پڑا ہوا, بارش نہیں ہوئی تھی. لیکن اللہ فرماتا ہے کہ فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهِ الْمَاءَ, جیسے ہی ہم بارش نازل کرتے ہیں, اهتزت وربت, کہ وہ جو پودے رہتے ہیں نا اس کے اندر جو بیج رہتی ہے وہ نکلنا شروع ہو جاتے ہیں. تو اب اللہ آگے کیا فرماتا ہے کہ ان الذی احیاھا,
کہ جس اللہ نے ان پودوں کو زندہ کیا ہے لمحی الموتا، وہی اللہ مردوں کو زندہ کرے گا، انہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ کسی بھی طرح سے انسان کا جسم ختم ہو جائے لیکن بالکل فنا نہیں ہوگا، اس کے ذرات، جی اس کے اجزاء چاہے 100 سال تک سڑ کے رہے زمین میں، وہیں سے نکلے گا، اس کے اجزاء باقی رہیں گے، جیسے پودوں کے اجزاء باقی رہتے ہیں اور بارش پاتے ہی پودے نکلتے ہیں۔ جی شیخ ادھر اور ایک یہ اعتراض، مطلب میں جب ان کو ایک حدیث پیش کرا صحیح بخاری کی، جہاں پہ یہ تھا ایک بندے کے دفن ہونے کے بعد بھی وہ جوتوں کی آواز سنتا چار، تو پھر وہ بولے بھائی قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انک لا تسمع الموتى، جو مردہ ہے وہ سن نہیں سکتا، اور وہ یہ بولے اس کا مراد فرشتے آواز سن رہے جوتوں کی، یہ مردہ نہیں سن رہا، تو زمین کے اندر ہے۔ نہیں تو بھائی، وہ تو نہیں ہے۔ اور میدان بدر میں کون سن رہا تھا؟ میدان بدر میں جب اللہ کے رسول خطاب، جب ان کا یہی لاجک ہے بھائی عجیب و غریب کہ وہ مردہ نہیں، مردے کی آواز نہیں، مردے کو آپ سنا نہیں سکتے، تو میں انک لا تسمع الموتى، تو جو میدان بدر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ گڈھے میں خطاب کر رہے تھے، ہاں تو وہ لوگ کیسے سن رہے تھے؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کیا وہ بھی قرآن کی آیت کے خلاف ہے؟ نہیں، اس کا جی جواب وہ یہ دیے تھے کہ جب صحابہ کیا جب جی حضرت عائشہ کے سامنے یہ بولے تھے کہ ایسا ہوا بدر میں، تو حضرت عائشہ بولے ایسا نہیں ہو سکتا، یہ جو کافر ہے یہ اوپر سے جہنم میں عذاب ہو رہا تھا تب وہاں سن رہے تھے وہ، تو حضرت عائشہ کی تفسیر کرے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ قبر سے کیا سن رہے کیا تھے۔ یعنی وہاں سے نہیں، ہاں یہ کہاں پہ موجود ہے؟ یہ کیا آپ نے کہا، ذرا واضح کریے گا تو، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب وہ گڈھے میں ان کو ڈال دیا گیا کافروں کو، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے خطاب کیا، اور یہ ہوا کہ اللہ کے رسول یہ لوگ تو مر چکے ہیں، کیسے سنیں گے؟ تو اللہ کے رسول نے کہا کہ تم سے زیادہ سن رہے ہیں اس وقت، یہ لوگ اس وقت تم جی سے زیادہ سن رہے ہیں۔ تو اما جی عائشہ نے اس بات کا انکار کیا؟ نہیں، وہ اس کا یہ بولے کہ اس میں وہ انک لا تسمع الموتى پڑھے، اور وہ یہ بولے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جہنم سے سن رہے، مطلب وہ جہنم میں ابھی ہے، وہاں پہ عذاب ہو رہا ان کو، وہاں سے وہ سن رہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ ابھی وہ مردہ لاش سن رہی، وہ اس کو بولے۔ اس کا مطلب آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ مرنے کے بعد میں آدمی کے ڈائریکٹ جہنم کا فیصلہ کر دیا جاتا ہے اور وہ جیسے وہ جہنم میں فرعون چلے جاتا ہے؟ وہ فرعون کی مثال دی ہے، جیسے سورہ غافر میں نہیں اچھا نہیں، نہیں، یہ وہ تو ایک میں جو نے ابھی یہ شروع آپ میں نے جو بتایا کہا، کہ یہ بات ایک صحیح منٹ نہیں ہے آپ کی۔ ایک منٹ، جی یہ آپ نے کس بنیاد پر کہا کہ فرشتے سنتے ہیں آواز کو؟ حدیث کے جو الفاظ ہیں، زید بھائی وہ حدیث بھی لگا دینا، اس میں تو ہے ان العبد اذا وضع فی قبرہ، کہ جب بندے کو قبر میں رکھا جاتا ہے، وَيَرْجِعُ أَصْحَابُهُ، اور اس کے ساتھی واپس لوٹتے ہیں، تو یہ فرشتوں کے ساتھی واپس لوٹتے ہیں؟ نہیں نہیں، شیخ صاحب وہ ان کی خود کی شرح ہے، وہ حدیث یہ کیا ہے بولے وہ؟ کہ میں دیکھ لیتا ہوں جی۔ یعنی خود کی ارے شرح بھائی الگ مسئلہ شرح، ہے۔ ارے شرح تو شرح کا مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ یہ کہ شرح نص سے مخالف، نص کے الگ کیسے ہو سکتی؟ قرآن عالم کے الفاظ ہیں، زید بھائی ذرا اس کو وہی سرچ کریں، حدیث نمبر تو مجھے نہیں پتا کہ کیا ہے یہ۔ ہاں وہی ہے، وہی ہے سرفراز بھائی، قرآن عالم ہی ہے، روایت کے الفاظ وہی ہیں کہ مردہ ان کی جوتیوں کی آواز سنتا ہے جب وہ لوگ واپس ہوتے ہیں، تو دفن کر کے جو لوگ واپس ہوتے ہیں وہ فرشتے واپس ہوتے ہیں کہ انسان واپس ہوتے ہیں؟ اور ایک آپ نے جو یہ کہا کہ بخاری فرعونیوں کو عذاب، 1338 ہے وہ زید بھائی، بات بخاری 1338، ہاں جب تک لا رہے ہیں ورنہ وہ بات وہ ادھوری رہ گئی، بخاری کہ جو آپ 1338۔ یہ کہہ رہے تھے نا کہ فرعونیوں کو جو ہے قبر جہنم میں عذاب دیا جا رہا ہے، تو کیا فرعونیوں کے لیے الگ قانون ہاں ہے دیکھیے کہ ان کو حدیث کے فیصلہ کر الفاظ کے کیا ہے، جہنم وہ میں بھیج دیا گیا؟ عربی الفاظ نہیں دکھ رہے زید بھائی مجھ کو۔ ہاں دیکھیے اس میں کیا ہے، العبد اذا وضع فی قبرہ، بندے کو جب اس کے قبر میں رکھا جاتا ہے، وتولی وذهب اصحابہ، اور اس کے اصحاب لوٹ جاتے ہیں، حتی انہ لیسمع قرعان علیہم، یہاں تک کہ وہ ان کے جوتوں کی آواز سنتا ہے۔ تو یہ تو بندے کی بات ہو رہی ہے نا، سب سے پہلا لفظ العبدی ہے، اصحابہ کی ضمیر اس کی طرف لوٹ رہی ہے، تو یسمع قرعان علیہم کے الفاظ یہ فرشتوں کے لیے کیسے ہو سکتے ہیں بھائی؟ یسمع وہ سنتا ہے، قرعان علیہم ان کے قدموں کی آواز، اس میں فرشتوں کا تو ذکر ہی نہیں آ رہا ہے کہیں پر۔ اچھا فرشتے سنتے ہیں، اس میں کمال کون سا ہے بھائی؟ فرشتے تو سنیں گے ہی نا، فرشتے تو سن ہی سکتے ہیں، اس میں کیا کمال ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ اللہ کے رسول بتا رہے ہیں کہ جو دفن ہو گیا ہے اس کو سنائی دیتا ہے کہ اب مجھے لوگ چھوڑ کر کے جا رہے ہیں۔ قدموں کی آواز سننے کا مقصد کیا ہے کہ جو لوگ مجھے دفنانے کے لیے آئے تھے اب وہ قبر پر میرے پاس رہنے والے نہیں ہیں، یہاں سے میں تنہا ہو جاؤں گا، اور میرے جو ساتھی آئے تھے مجھ کو دفنانے کے لیے اب مجھے قبر میں تنہا چھوڑ کر کے جا رہے ہیں۔ تو اس میں تو فرشتے کا کہیں پر گنجائش ہی نہیں موجود ہے کہ ترجمہ فرشتوں سے کیا جائے۔ ارے فرشتے تو بڑی مخلوق ہیں بعض حوالوں سے، تو انسان بھی سنتا ہے، جب وہ جانور بھی سنتا ہے، بکری باندھی ہوئی ہے اور لوگ جا رہے ہیں تو جوتی کی آواز جو بکریاں بھی سنتی ہیں، پرندے بھی سنتے ہیں، انسان بھی سنتے ہیں، تو اس میں فرشتوں کی کیا خصوصیت رہ گئی بھائی؟ اور وہ تو بعض حوالوں سے الگ طرح کی مخلوق ہے، وہ تو اور ہی زیادہ سنیں گے، تو ان کے سننے سنانے کوئی مقصد نہیں رہ جاتا ہے۔
जी जी शेख साहब, वो भाई, इसमें ये बोले अगर इसको हम ज़ाहिरी तौर पे लिए तो ये कुरान के खिलाफ हो जाता है कि कुरान में इन्नका ला तुस्मिउल मौता कैसे कुरान के खिलाफ? तो नहीं कुरान के खिलाफ वही फिर सवाल आ गया वही कि हमने जब पेश किया आपको कि अल्लाह के रसूल ने बद्र वालों से जब खिताब किया जो उसमें मारे गए थे कुफ्फार, तो वो भी क्या कुरान के खिलाफ है? कुरान में तो कुछ जी आम और कुछ खास भाई, होता है, हर कुछ चीज चीजों का कुरान के इस्तिस्ना होता खिलाफ है। नहीं होती है। कभी कभी होता है कि कुरान मजीद में एक बात आम बयान की गई होती है और फिर उसके कुछ इस्तिस्नात नकल हो जाते हैं हदीस के अंदर। हदीस कुरान के आम का इस्तिस्ना कर सकती है। जैसे कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने बताया ना कि मुर्दा खाना हराम है, तो क्या आप मछली को भी ज़बा करके खाते हैं? जी हाँ, खाते जी नहीं ज़बान नहीं मछली करते ज़बा बिस्मिल्लाह करके खाते हैं, बिस्मिल्लाह बोल नहीं करके खा नहीं लेते नहीं हैं ना। तो बिस्मिल्लाह कुरान मजीद में होता है कि कुरान में तो अल्लाह ने फरमाया हुर्रिमत अलैकुमुल मैता, कि मुर्दार हदीस में तुम पर तखसीस हराम आ है। गई, हदीस में तखसीस आ गई उसकी। तखसीस है। तो जैसे वो आप कह रहे हैं ना कि कुरान के उमूम की हदीस तखसीस करती है, वैसे यहाँ पर भी कुरान का आम हुक्म है कि आप मैयत को नहीं सुना सकते। फिर हदीस में उन खास हालात का जिक्र आया है जब मैयत सुन लेती है। जैसे शाबान भाई ने बताया कि बद्र के कुएं में जब फेंका गया मुशरिकीन की लाशों को, तो अल्लाह के रसूल ने सुनाया और अल्लाह के रसूल ने कहा हजरत उमर से कि तुमसे ज्यादा सुन रहे हैं इस वक्त ये लोग। तो आम हुक्म यही है कि आप मैयत को नहीं सुना सकते। खास सूरत हाल ये है कि कभी कभी मैयत सुनती है। उसमें से एक जो सूरत है वो इस हदीस के अंदर बयान हुई कि लौटने वालों की आवाज, जूतों की आवाज सुन लेते हैं। हदीस में इसलिए ये नहीं आया कि उनकी गुफ्तगू की आवाज सुनते हैं, बस इतनी बात थी कि जूतों की आवाज वो अल्लाह ताला सुना देता है। ये बताने के लिए सुनाता है कि देखो जो तुमको दफनाने के लिए आए थे वो भी लौट गए, और इस कब्र में तुमको तन्हा रहना है, यहाँ कोई तुम्हारे साथ आने वाला नहीं है, तुमको खुद अपने अमल का अल्लाह ताला के हिसाब देना है। इसलिए जूतों की आवाज सुनाई जाती है। और इसलिए जिक्र भी किया रसूलुल्लाह ने कि हम में से हर कोई इबरत भी पकड़ेगी, देखो जो भी आता है तुमको दफनाने के लिए वो वापस चला जाता है। जैसा रसूलुल्लाह ने फरमाया कि आदमी जब कब्र पर आता है तो 3 चीजें उसके साथ आती हैं और 2 लौट जाती हैं और 1 बाकी रहता है। उसका माल आता है, उसके अहल आते हैं और उसका अमाल आता है, अमाल उसके पास रहता है और उसका अहल और उसका माल लौट जाता है। अच्छा, इसकी तावील भी कुछ कर रहे थे आप, बद्र के जो कुएं में खिताब वालों से अल्लाह के रसूल ने खिताब किया, तो क्या तावील आप कर रहे थे? वो तावील पे बात रह गई थी। जी बोलिए जरा जी कुछ। जी वो ये बोले जब सहाबा करम ये चीज़ हज़रत आयशा के सामने सुनाए तो हज़रत आयशा कुरान की आयत पढ़े कि इन्नका ला तुस्मिउल मौता, और वो ये बोले मतलब वो जहन्नम से सुन रहे वो आवाज़ें, वो उनका वो मुर्दा नहीं सुन रहा, कौन लोग जहन्नम से सुन रहे? जो जो काफिर जो मर गए थे बदर में। यानी जो बद्र हजरत आयशा में जो वाली रिवायत कुफार बोल मर रहे, गए कहाँ की रिवायत है थे, ये? बद्र में जो कुफार मर गए थे वो लोग जहन्नम से सुन रहे थे, यानी जी उनके मरने के बाद में उनके जहन्नम का फैसला कर दिया गया, उनका हिसाब किताब करके, आप ये कहना चाहते हैं? जी बताइएगा। यानी उनके जहन्नम का फैसला कर दिया गया उनके, यानी गोया मरने के बाद मय्यत जब इंसान दुनिया से मर जाता है तो मरने के बाद में उसके जहन्नम का फैसला कर दिया जाता है कि जी कौन जन्नत में कौन जहन्नम में। अच्छा, तो जब जहन्नम का फैसला कर दिया जाता है तो फिर जहन्नम में जिस्मानी अजाब होगा कि रूहानी? जिस्मानी तो उनको। जिस्मानी। तो अभी तो आपने ये कहा कि उन लोगों का ये कहना है कि अजाब रूहानी होता है, बरज़ख का जो अजाब जिसके हम लोग कायल हैं, वो लोग कहते हैं वो अजाब कब्र में नहीं होता, वो अजाब रूह को होता है। तो एक तरफ कह रहे हैं अजाब रूह को होता है और दूसरी तरफ कह रहे हैं कि ये जहन्नम में से सुन रहे हैं और जहन्नम में जिस्मानी अजाब होता है। तो ये दोनों इनकी बात में टकराव है, कुरान हदीस में तो कहाँ टकराव? जी समझ यानी आपको समझ में आ रही है टकराव ना? जी समझ गया मैं। हाँ बिल्कुल, तो उनकी ये बात गलत है। एक तरफ वो कह रहे हैं कि अजाब रूह को होता है, कब्र में अजाब नहीं होता, कब्र में अजाब मानेंगे तो जिस्म को भी अजाब मानना पड़ेगा। दूसरी तरफ वो कहते हैं कि बद्र के कुएं में जिन लोगों से खिताब था वो लोगों जहन्नम से सुन रहे थे और जहन्नम में जिस्मानी अजाब होता है, तो उनकी बात में वो टकराव है। तो ये बिल्कुल गलत बात है। ऐसे ही आपने फिरौनियों की मिसाल दी थी, फिरौनियों के लिए भी ये बात नहीं है, क्योंकि फैसला जन्नत और जहन्नम का मरने के फौरन बाद नहीं होता। अजाब होगा बरज़ख का कि नहीं होगा ये तो होता है, किसी को कम किसी को ज्यादा, किसी को नहीं किसी को भी जो है, हाँ ये होता है। लेकिन जहन्नम और जन्नत का फैसला दूसरे मरहले में होगा, जब जो है दोबारा लोग जिंदा किए जाएंगे, वहां फैसला होगा। अब आप जो अम्मा आयशा का कौल बता रहे थे कि अम्मा आयशा ने सुना तो कहा जहन्नम से सुन रहे हैं, अम्मा आयशा ने तावील किया, ये आप जरा हवाला दे दीजिए, हमारे मशाइख तलाश के इसको लाएंगे, आप खाली हवाला दे दीजिए कि बात किधर मौजूद है। अगर हजरत आयशा ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत इब्ने उमर की उस हदीस की तावील भी की है तो भी जरूरी थोड़ी कि उनकी तावील सही हो। जब एक सरी नस मौजूद है और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाकायदा ये बात कही कि अल्लाह ताला तुमसे ज्यादा सुन रहा है,
تو ہم جب تک کہ اس لفظ کو اس کے حقیقی معنی پر محمول کرنے کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی، اس کو اس کے حقیقی معنی پر محمول کریں گے. اگر حضرت عائشہ نے اس کی تعویل بھی کی تو ہر تعویل تھوڑی صحابی کی قابل قبول ہوتی، جبکہ مقابل میں جو دوسرے صحابہ ہیں، خود حضرت عمر ہے، ابن عمر ہے، وہ یہ بات مان رہے ہیں کہ اس وقت وہ سن رہے تھے. تو اگر ابن عمر کی اس بات کی حضرت عائشہ نے قرآن کی آیت کی وجہ سے تعویل کی کہ وہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سنانے کا یہ مطلب تھا، تو بھی وہ تعویل ہر صحابی کی ہر تعویل تھوڑی قبول کی جاتی ہے، خاص طور پہ جب یہاں مقابلے میں نص بھی ہے اور خود دوسرے صحابہ بھی موجود ہے کہ وہ سن رہے تھے. اور یہ ناممکن بھی نہیں ہے، جیسا کہ دوسری حدیثوں سے یہ بات پتہ چل رہی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ بعض حالات میں میت سن لیتا ہے، جیسے قرآن عالیم والے الفاظ سے بھی سمجھ میں آ رہا ہے کہ کچھ چیزیں میت سن سکتا ہے. تو جب یہ بات ثابت ہو گئی کہ کچھ چیزیں میت سن سکتی ہے، تو اس حدیث کو بھی اس کے اصل میں ماننے میں ہم کو کوئی چیز مانے نہیں ہے. حضرت عائشہ نے اس لیے نہیں مانا کیونکہ ان کو قرآن کی آیت کی وجہ سے ان کا یہ ماننا تھا کہ کچھ بھی نہیں سن سکتا ہے. پر جب دوسری روایتیں اور بھی صراحت کے ساتھ موجود ہے کہ میت کچھ چیزیں سن سکتا ہے، تو بدر والوں کے سننے کے بارے میں بھی ہم کو ماننے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہونی چاہیے. اور ابن عمر بھی وہ بات مان ہی رہے ہیں، حضرت عمر بھی وہ بات مان رہے ہیں. جی میں سمجھ گیا جی. اور وہ یہ بھی بولتے کہ بھائی ابن حزم کا بھی یہی ایک منٹ عقیدہ تھا. ابھی رکیں، میرے خیال سے ہمارا ارے وقت بھائی، زیادہ عذاب قبر کے بارے میں اتنی تفصیل کے ساتھ اہل سنت الجماعت کا اجماعی عقیدہ ہے کہ اہل سنت الجماعت کا بالاتفاق اس بات پر عقیدہ ہے کہ روح کو اور جسم کو ایک ساتھ عذاب ہوتا ہے. عذاب قبر ایک اجماعی مسئلہ ہے، تو جو اجماعی مسائل ہے اس میں ڈھونڈ ڈھونڈ کر کے کوئی شاذ قول لانے جائے گا تو شاذ قول تو ہر چیز میں مل جاتا ہے. اسی لیے بعض علماء نے کہا ہے نا کہ جو شاذ قول تلاش کرتا ہے وہ گمراہ ہو جاتا ہے، کیونکہ کسی نہ کسی قول کے بارے میں کہیں نہ کہیں کچھ نہ کوئی شاذ قول مل جاتا ہے. تو شاذ قول اجماع کے مقابلے میں دلیل نہیں ہوتا. ابن حزم تو ویسے بھی دلیل نہیں، ابن حزم بہت بات کے عالم ہے اور ان کے بہت سارے رائے جو ہے نا وہ شاذ ہیں. عقیدے میں تو ہم ویسے بھی ابن حزم کو نہیں مانتے، وہ تعویل وغیرہ کے قائل تھے. فقہ میں بھی ہم ان کو نہیں مانتے. تو ابن حزم کو کسی مسئلے میں پیش کرنا جہاں ایسے مسئلے میں جس پہ اجماع ہے، یہ تو بہت ہی مطلب لا یعنی قسم کی بات ہے کہ اجماعی مسائل میں ابن حزم کو پیش کیا جائے کہ ابن حزم کی بھی یہ رائے تھی. اچھا، روح کا عذاب جو کہتے ہیں جو لوگ اس کو ہلکا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کو اس سے کچھ فائدہ نہیں ہے. اگر روح ہی کو عذاب مان لیا جائے کہ روح کو عذاب ہوتا ہے، جسم کو عذاب نہیں ہوتا ہے، تو اس سے کچھ فائدہ نہیں ہے کہ روح کا عذاب بھی کوئی معمولی عذاب نہیں ہوتا. عام طور پہ جو لوگ یہ بات کرتے ہیں وہ عذاب کی تخفیف کرنا چاہتے ہیں یا کسی طرح سے اسپیس بنانا چاہتے ہیں کہ مطلب وہ جو خوف طاری ہے عذاب قبر والا، وہ خوف نکل جائے. تو خواہ مخواہ ہے ان کی یہ بات، یعنی کوئی فائدہ نہیں ہے اس تعویل کا کہ روح کو عذاب ہوتا جسم کو عذاب نہیں ہوتا. اس کی وجہ سے انہیں کوئی فائدہ نہیں ملنے والا، عذاب بہرحال ثابت ہوگا. تو اس لیے اس عقیدے کو مانا جائے جو صریح ہے، صاف ہے اور اجماعی. بہت بہترین، ماشاءاللہ ایک اچھا ڈسکشن ہو گیا. اورنگزیب بھائی شکریہ، اور جواب ہوئے. میں ایک چھوٹی سی چیز ایڈ کر دیتا ہوں، پورا بہت اچھی ڈسکشن ہوا ہے آلریڈی، تو ایک چھوٹا سا پوائنٹ میں ایڈ کر رہا ہوں. دیکھیے، یہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں جو شیخ کفایت نے ذکر کیا نا، تو میں نے سوچا کہ آپ کو یہ بات بتا دوں کہ یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ وائلڈ سیکرڈ لوٹس ہے. یہ ایک ایسا لوٹس ہے جو تقریباً اس کی سیڈز 2000 سال پرانی سیڈ ہے. یعنی سوچو جو سیڈ ہے اس کی جو اس کا بیج ہے، جو اس کا بیج 2000 سال تک ایسے ہی پڑا رہا. پھر اس کے بعد 2000 سال بعد اس پہ کچھ حالات کے اندر وہ 2005 کے اندر پھر سے یہ نکلا اور 2000 سال تک پریزرو تھا. تو آپ خود سوچو کہ جب یہ پلانٹس کی جو بیج ہوتے ہیں وہ سیڈ 2000 سال اور ہزاروں سال تک اگر بچ سکتے ہیں محفوظ، تو اللہ تعالیٰ کے کیا مشکل ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کو بھی، جو انسان کا جو حصہ باقی رہے گا فضا کے اندر، جو انسان ڈیکے ہو گیا، سب چیز کے باوجود جو چیز انسان کی باقی رہتی ہے اس سے پھر سے انسان کو بنانا اللہ تعالیٰ کے لیے کیا مشکل ہے. ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ انسان جو باقی رہتا ہے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ انہیں جسم کے ساتھ زندہ کرے گا اور ان کی روح اس دنیا میں، ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا سے جا چکی ہے لیکن برزخ کے اندر موجود ہے، اور جس کا تعلق ہم دیکھتے ہیں کہ اس قبر کے ساتھ بھی ہے جو قبر میں اسے دفن کیا گیا ہے، جو لوکیشن پہ اس کا انتقال ہوا. کیونکہ اب قبرستان میں ہم جا رہے ہیں تو ہم لوگ دعا بھی پڑھ رہے ہیں. اب اگر مان لیجئے وہاں پہ کوئی تعلق ہی نہیں ہے اگر وہ لوگوں کا، تو قبرستان کی دعا جو ہے السلام علی اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین، اس کا بھی کوئی مطلب نہیں ہوا. اور ایسے سینکڑوں سوال اس کے اندر پیدا ہوں گے اگر ہم اس کا تعلق ختم ہی کر دیں، کوئی تعلق ہی نہیں ہے. تو بہت سی چیزیں اس کے اندر جو ہمارے سامنے آئے گی، بہت ساری حدیثیں ہیں
جس کا کوئی جواب نہیں رہے گا. چلیے یہ ایک چھوٹا اچھا ڈسکشن ہوا, بہت شکریہ. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا آپ کو پتا ہے آئی پلس ٹی وی کے جو مختلف پروگرامز آپ تک پہنچتے ہیں, دینی پروگرامز, اسلامک پروگرامز, ریسرچ پروگرامز, علمی پروگرامز, یہ سارے پروگرامز کو آپ تک پہنچانے میں کئی اخراجات ہوتے ہیں. علماء جو اپنا وقت دیتے ہیں اور بہت سارے ایسے کاسٹ جو بیہائنڈ دا سین ڈپارٹمنٹس ہوتے ہیں جو علماء کے علم کو آپ تک پہنچانے میں ذریعہ بنتے ہیں, جیسے ٹیکنیکل سٹاف, ایڈیٹرز, اینیمیٹرز, سوشل میڈیا سٹاف, سپورٹ سٹاف. ٹیکنالوجی کا بھی کاسٹ ہوتا ہے, پریمائسز کاسٹ, ٹریولنگ کاسٹ, اکوپمنٹ. ایک پروفیشنل اسٹوڈیو کو مینج کرنے میں, ایک ٹیم کو مینج کرنے میں بہت سارے کاسٹ ہوتے ہیں. میں آپ کو بھی ابھارتا ہوں کہ آپ بھی اس کام میں ضرور سپورٹ کریں, آئی پلس ٹی وی میں اپنا تعاون ضرور پیش کریں. جزاک اللہ خیر. والسلام علیکم.